حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بچو کہ جھوٹ اور فجور ساتھ ہیں اور یہ دونوں جہنم میں ہیں۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ 3 شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں۔ ایک تاجر سوداگر جو بکثرت قسمیں کھائے، دوسرے مفلس متکبر، تیسرے بخیل احسان جتلانے والا۔ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے کہ گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا چلیے، میں ساتھ چلا تو راستے میں دیکھا کہ 2 آدمی ہیں، ایک کھڑا ہے ایک بیٹھا ہے۔ کھڑے ہوئے کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑا، مڑی ہوئی دراتی، جس کو وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل کرتا ہے، پھر کھینچتا ہے یہاں تک کہ اس کی بانچ چرتی ہوئی چلی آتی ہے، گردن تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس کو نکال لیتا ہے اور منہ کی دوسری جانب داخل کرتا ہے اور کھینچتا ہے، جس سے دوسری بانچ تمام چر جاتی ہے اور اتنے عرصے میں پہلی بانچ پھر اپنی حالت پر آ جاتی ہے۔ پھر اس میں یہ دراتی ڈالتا اور اس کو چیرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے والا ہے، قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اسی طرح قیامت تک عذاب دیا جائے گا۔ عبداللہ بن جراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا مومن سے یہ ممکن ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جائے؟ فرمایا ہاں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹ افترا وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں چھوٹا بچہ تھا، کھیل کے لیے جانے لگا۔ میری ماں نے کہا، اے عبداللہ، ہم تمہیں ایک چیز دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ چھوارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتی تو تم پر جھوٹ بولنے کا گناہ لکھا جاتا۔ مذکورہ بالا روایات حدیث میں جتنی سخت وعیدیں اور عذاب جھوٹ بولنے پر وارد ہوا ہے اور اس گناہ کو ایمان اور اسلام کے خلاف قرار دیا ہے، افسوس اتنا ہی زیادہ اس میں ابتلا ہو گیا اور جھوٹ کی کثرت اتنی ہوئی کہ ہر عام و خاص اس میں گھر گیا، یہاں تک کہ اس کی برائی بھی لوگوں کے قلوب سے نکل گئی۔ صاف و صریح جھوٹ بولتے ہیں اور پھر فخر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح جھوٹ بول کر کام نکال لیا۔ اور کسی دنیاوی طمع یا خوف میں مبتلا ہو جائے تو ایک بات بھی ہے، مگر زیادہ افسوس اس کا ہے کہ ہزاروں جھوٹ ایسے بولے جاتے ہیں جو محض گناہ بے لذت و بے فائدہ ہیں، نہ ان سے کوئی ضرورت و حاجت ہے، نہ ان کے چھوڑنے اور سچ بولنے سے کوئی ادنیٰ ضرر ہے۔
مگر بعض لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، انہیں یہ امتیاز نہیں رہا کہ ہم نے فلاں کلمہ جو زبان سے نکالا وہ جھوٹ تھا یا سچ۔ کسی کو امتیاز بھی ہو تو پرواہ نہیں کہ اس بے فائدہ کلمے سے ہم نے اپنے پروردگار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ آخری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معمولی بات چیت میں بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جو کوئی کلمہ خلاف واقعہ بولا جائے وہ بھی گناہ ہے۔